علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، سید سلیم شہزاد کو قتل ہوئے 20 دن ہو گئے ہیں۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے کی طرف سے آج ایک پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اسی کیس کے حوالے سے آسمہ جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی پی ایف یو جے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو کمیشن گورنمنٹ نے بنائی جوڈیشل کمیشن آف انکوائری، اس پر بھی بات ہوئی، اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشنز ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حامد میر صاحب، یہ اینکر پرسن ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام حامد۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کاشف عباسی صاحب، یہ سینئر اینکر پرسن ہیں، اے آر وائی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز ہے، اور ساتھ افضل بٹ صاحب ہمارے بیٹھے، پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے، یہ بھی پٹیشنر ہیں۔ اور ناظرین، فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بابر اعوان صاحب، فارمر فیڈرل لا منسٹر۔ لوگ کہتے ہیں کہ لا منسٹر کا کام ابھی بھی یہی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ السلام علیکم آسمہ۔ السلام بہن۔ اچھا، یہ بابر اعوان صاحب، اگر ہم آپ سے شروع کریں، یہ بتائیے گا کہ کمیشن جو اسٹیبلش ہوئی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رات کے 1:30-2 بجے جب پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی اور آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، تو اس وقت یہ بات کیا اٹھائی نہیں گئی کہ کمیشن میں اگر کسی جج کا نام لیا جائے بغیر چیف جسٹس سے رائے لیے ہوئے تو آگے کنفیوژن پیدا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں کاشف صاحب کو، میر صاحب کو، آسمہ بہن کو، بٹ صاحب کو سلام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کوئی میٹنگ ہوئی، ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وہی ہوتی اگر تو کوئی ایٹمی میٹنگ نہیں تھی جو چھپائی جا سکتی ہے، ہم نے نہیں کہا چھپائی ہے، نہیں، اور نہ ہی میں کسی ایسی میٹنگ میں شریک تھا، اور نہ ہی یہ صدر پاکستان کا کام ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی میٹنگ ہو۔ اس لیے یہ جو گفتگو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، دیٹ از انکریکٹ۔ اچھا، یہ منسٹر آف انفارمیشن فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا ہے، یہ میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہی ہوں، تو پھر وہ انہوں نے غلط ہمیں کہا ہے؟ نہیں، میں کسی میٹنگ میں شریک نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کا نام لیا تھا۔ چلیے، میں خواتین کا احترام کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا، لیکن یہ جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، اس پر آپ کا خیال ہے کہ حکومت کو ایک اور موقف شروع میں اپنانا چاہیے تھا تاکہ یہ جج کی تعیناتی؟ میں ایک بنیادی بات میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا بطور پارٹی بھی، اور ہمارا موقف شروع سے ہی رہا ہے، بہت سارے لوگ جب صحافیوں کی پیٹھوں پہ کوڑے مارے کرتے تھے، اس وقت یہ پارٹی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور آج بھی جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کی مرضی کے جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، اس صف میں ہے۔ ہم تو خود ایکسٹرا جوڈیشل آج کل کے فتووں کی اور کلنگ کے اعلانات کی اور ایکسٹرا جوڈیشل پھانسی کے اعلانات کی ہم خود وکٹم ہیں، اور پہلے بھی وکٹم، پریکٹیکلی بھی شہید قائد عوام بھی ہوئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری پوزیشن جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے کہ گورنمنٹ کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ Though I am not in the ministry, but I am in the government since People's Party is in the government, coalition government. اس لیے مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس پالیسی میں کبھی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے، اور میں ان میں سے ہوں جنہوں نے مزاحمت کی۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ آزادیوں کے اوپر قدغن کے حوالے سے اگر کسی جگہ سے کوئی بات اٹھی تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مزاحمتی انداز سے آزادیوں کی بات کرتے رہے۔ اس لیے یہ لیٹس دس بی کلیئر، اس کو اس طرح نہیں پینٹ کرنا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کمیشن ہو۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے جی؟ نہیں، ہم نے یہ کہا نہیں بابر اعوان صاحب، شہید کیا گیا اور بڑے مسٹیریس حالات میں، اور اس کی پروب ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم جی معذرت کے ساتھ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے۔ ایک تو یہ کہ دھرنے کے بعد کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی، ہم تو بات بڑی اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو کہ بڑی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام پہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ حکومت نے غلط سٹیپ لیا بغیر چیف جسٹس سے ایڈوائس لیے ہوئے ایک جج کا نام دے کے سپریم کورٹ کے۔ اب تھوڑا سا بات تو کرنے دیں گی تو پھر بات آگے ضرور فرمائیے۔ ہاں، دوسرا یہ ہے اس کا پہلو کہ کیا ہم کوئی خاص جج چاہتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل۔ جو کچھ گورنمنٹ نے کیا اور جو کچھ ہوا، وہ اس میں کوئی فنی خرابی تو آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن بدنیتی اور میلافائڈی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنویس۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ کامنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس واز پلیزڈ یسٹرڈے ٹو انٹرٹین دس پٹیشن آف
PFUJ, which was filed through our president in the Supreme Court. اور اب انہوں نے جواب مانگ لیا ہے سب سے, اس لیے لیٹ دی پیپل گیو دی آنسر اور لیٹ دی پیپل بی ایڈجوڈیکیٹڈ بفور دی سپریم کورٹ. اس لیے یہ چیز میں ضرور کلیئر کروں گا کہ گورنمنٹ کو نہ کوئی پہلے مسئلہ تھا اور نہ کوئی اب مسئلہ ہے, اور جس کا بھی نام آئے گورنمنٹ ول ریسپیکٹ دیٹ نیم, اور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا جی, آسما صاحبہ اس پر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ آج کی جو ان کا چیف جسٹس کا آرڈر تھا اس حوالے سے, کمیشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں, بات آگے کمیشن پر کہا جائے گی. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بات کی ہے بڑی خوش آئین ہے کہ فنی خرابی ہے, فنی خرابی تو دور بھی ہو سکتی ہے. ہمارا جو اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں بلکہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ اس کی مرڈر کی, جس کے اندر بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں, اور وہ الزامات باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بھی لگائے گئے ہیں, کہ اس کی انویسٹیگیشن کوئی ایک ہائی پاورڈ کمیشن کرے, اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں ایجنسیز کو لوگ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے بھی اسی لائنز پہ کی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے فنی خرابی کی وجہ سے کسی جج کا نام آ گیا اور ان سے پوچھا نہ گیا, یہ واقعتاً فنی خرابی لگتی ہے. تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہمارا کلیکٹیو انٹرسٹ اسی میں ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح ٹھیک ہو کہ ان کے اوپر بھی الزامات جو لگ رہے ہیں, اور آج میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی پٹیاں بھی چلائیں اور کہا کہ وہ ایسے میرے بارے میں کہ ایسے الزامات نہ لگے. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کن کی بات کر رہی ہیں؟ ISI کی آج آپ نے پٹیاں لگائی ہیں نا, میں تو ٹی وی میں ہی دیکھا ہے. جی ہاں, ایک چینل میں کہ بھائی الزامات نہ لگائے, ورنہ کیا, ذرا یہ بھی بتا دیں ورنہ کیا. دیکھیں, میں تو ایک وکیل ہوں اور یہ اخبارات میں کئی مرتبہ آ چکا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, اور ہمارے جو کلائنٹس ہمیں بتائیں گے کہ یہ الزامات ہیں اور یہ انہوں نے فیکٹ جو ہیں یہ اکٹھے کیے. ہم نے تو وہ عدالت میں کہنا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. اور عدالت میں وکیل جب بات کرتا ہے ISI سے پوچھ کے نہیں کرتا ہے, وہ اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے کرتا ہے. آپ فون کے ریکارڈ کے غائب ہونے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ میں فون کے ریکارڈ کے غائب ہونے سے بات کر رہی ہوں. تو بڑی میں سمجھتی ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو آل راؤنڈ سب کے انٹرسٹ میں ہے پھر کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو. اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں ISI کے اوپر, اور اگر ان کو صرف میری ہی بات سے پتا چلا تو میں حیران ہوں. ان کو اخبارات دیکھیں, ایکسپریس ٹریبیون میں آیا تھا. جی, ایکسپریس ٹریبیون میں اور بھی بڑے الزامات لگے ہیں. تو بڑے ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ کمیشن بنے, وہ اپنے آپ کو آئیں, وہ کلیئر کریں, تاکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ جو, اور انکلوڈنگ ہمارے جیسے لوگ جو ہم سمجھتے ہیں باشعور ہیں, ہمارے دماغ میں بڑے خدشات ہیں اس ایجنسیز کے بارے میں. تو اچھی بات ہے یہ کھل کے آئے, سامنے بات ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. بے شک. اچھا یہ بتائیں, آپ بتائیے گا افضل بٹ صاحب کہ پٹیشن دائر کرنے کا پھر مقصد کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بابر اعوان صاحب نے کہا ہم فنی خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے, آسما صاحب ابھی یہ کر رہی ہیں, پٹیشن پھر کیوں دائر کیا آپ نے آج سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں نسیم, جب گورنمنٹ کی طرف سے اس رات 3:30-4 بجے قریب یہ اناؤنس ہوا, اس وقت ہمیں اس فنی خرابی کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ ہم وکیل نہیں تھے, نہ ہم نے کسی وکیل سے مشورہ کیا. ہم نے سوچا کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا, اور ہم نے رات 4 بجے, کیونکہ ہم نے پہلے دن سے ہم نے 1 جون کو ڈیڈ لائن دی تھی 10 جون تک کہ آپ کسی وقت بھی جو ہے یہ کمیشن اناؤنس کر دیں, لیکن یہ 15 تک نہیں ہوا. پھر جس دن دھرنا ہوا اس دن 2 گھنٹے کے اندر ہو گیا دھرنے کے دوران. 2 گھنٹے کے اندر نہیں بھائی, ہم تو 2 بجے سے بیٹھے رات کے 12 بجے, 10 گھنٹے. ہماری جب بات چیت شروع ہوئی, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ بات چیت چل رہی تھی ہماری ان کے ساتھ, تو ہمیں اس وقت ان پیچیدگیوں کا علم نہیں تھا, فنی خرابیوں کا, اس لیے ہم نے اس کو ویلکم کیا. گورنمنٹ کی نیت میں شک نہیں کیا, کیونکہ ہم نہ کبھی کسی حکومت کو گرانے کے لیے کسی کی سیڑھی بنتے ہیں, نہ کسی کو حکومت میں لانے کے لیے کبھی کسی کی سیڑھی بنتے ہیں. ایک آئینے کا کام کرتے ہیں, جو کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے ہم وہ کام کرتے ہیں. اس لیے ہماری نیت صاف تھی. ہم نے صبح 4:30 بجے قریب اپنا دھرنا ختم کر دیا. ابھی ہم میرا خیال ہے گھر پہنچے تھے, دریاں اٹھائیں ہمارے اور سامان اٹھایا, ابھی پریس کلب میں رکھا, تو 9 بجے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. ایسا شام تک یہ پتہ چل گیا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے
ریفیوز کر دیا ہے اس بینچ میں آنے سے. انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس صاحب سے پوچھے بغیر یہ نام ڈالا گیا ہے تو میں اس میں نہیں آؤں گا. تو ہمارے لیے یہ پوزیشن تھی. پھر ہم نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا کہ ہمارا اس بات پہ بڑا پختہ یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جوڈیشری ہے شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی دیانتدار اور دلیر جوڈیشری. اچھا یہ حامد آپ بتائیں کہ یہ پھر پٹیشن پہ میں آنا چاہوں گی کہ پٹیشن موو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ بالکل اس ڈیسیجن میکنگ جب ہو رہی تھی یو پارٹ آف دیٹ. دیکھیں مینلی تو ڈیسیژن کیا ہے پرویز شوکت صاحب نے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. ہم نے جو آپس میں صلاح مشورہ کیا کل دوپہر کو، ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا. ہمارے جو ساتھی پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے دھرنے میں شرکت کے لیے، وہ بڑی تعداد میں ابھی تک اسلام آباد میں موجود تھے، اس لیے کہ ہم نے شام کو سیلیبریٹ کرنا تھا کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہو گیا. اب ہم ایک عجیب و غریب صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ ٹی وی چینلز پہ ٹکر چل رہے تھے کہ ثاقب نثار صاحب نے کمیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور آپ تو بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. اور پرویز شوکت صاحب کو کہا جا رہا تھا آپ تو پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، آپ نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا تھا. تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، لہٰذا ہم نے یہ مشورہ کیا آپس میں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ شاید اس میں مس کمیونیکیشن ہے، یا کچھ اداروں کی آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہے، یا کچھ اداروں کی آپس میں فائرنگ ہو رہی ہے، اور ہم اس کراس فائر میں پھنس گئے ہیں. تو سچویشن اس وقت ایسی ہے پاکستان کی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر حکومت کی یا جوڈیشری کی کوئی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یا ہماری وجہ سے کوئی لڑائی ہونے کا امکان ہے ہم اسے نکلے. لہذا ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دی اور ہم نے مطالبہ کیا سپریم کورٹ سے کہ آپ ہمیں اس صورتحال سے نکالیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایمیکیبلی اس ایشو کو ٹیکل کیا ہے اور ہمیں اس صورتحال سے نکال لیا. اور جو ہم نے کل اتنا لمبا کافی دیر تک ہم نے مظاہرہ کیا، اس مظاہرے میں جو ہمارے ساتھی تھے ان کی امیدیں تھیں ہماری لیڈرشپ، اور وہ امیدیں جو ہیں ابھی تک وہ قائم اور دائم ہیں. بابر اعوان صاحب آپ اگر فرما دیجئے، آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھ آ گئی بات کہ فنی خرابی ہے، تو فنی خرابی آپ نے کہا ہے کہ فنی خرابی ہے، میں نے کہا اگر کوئی فنی خرابی ہے چلیے اس کو سن تو لیجیے نا. جی سن رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ جس کو کہتے ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے، میرے جیسے آدمی کی سمجھ میں تو ابھی تک نہیں آئی. جس طریقے سے مختلف جگہ سے پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں سارے پوائنٹس آف ویو کا، اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ تبصرہ بھی کریں اور پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں. اس لیے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی پریسٹیج پوائنٹ کسی جگہ بھی نہیں ہے. جو بھی واردات پاکستان کے اندر ہو اس واردات کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو بھی پاکستان کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بات آگے بڑھنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے. اور اس وقت جو سپریم کورٹ نے پٹیشن فائل ہوئی ہے پی ایف یو جے کی طرف سے، اس سے بات آگے بڑھے گی. ڈیفینیٹلی کہا گیا ہے کہ جی سارے پیش ہو اور سب کو نوٹسز بھی ہوئے ہیں، تو دس از اے گڈ تھنگ کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہیں. ایک چیز میں جو گزارش کرنا چاہوں گا پورے ادب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ چیزیں اوور پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، یعنی ناٹ فرام دی کمیونٹی اٹ سیلف، آئی ایم ناٹ ڈائریکٹنگ اٹ ٹو دیٹ سائڈ. بے شمار دوست ایسے ہوتے ہیں، ہم سارے جو سیاست کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جن کے پاس ایشوز نہیں ہیں سیاست کرنے کے لیے ان کو ایشوز چاہیے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس سپیس کم ہو رہی ہوتی ہے وہ سپیس گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو تنہا ہو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس صورتحال میں کسی کو سنگل آؤٹ کر کے بلیم کرنا یہ درست نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور تھوڑی سی میں آپ سارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اکٹھے ہیں اور اللہ آپ کو اکٹھے رکھے، میرا موقع ہے تو میں بات کر لوں آپ سے. مثلا ایک سٹوری چھاپی گئی کہ دیکھیے جی سینٹ کے اندر پہلے تو میرا نام لکھ کے کہا گیا، اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس کے اوپر ڈکیٹی کا مقدمہ کیسے درج ہوا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں یہ بات کی جانی چاہیے تھی. اب تھوڑا سا بیلنس بھی آ جانا چاہیے. مجھے گلا کوئی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے میرے خلاف کوئی کچھ کہے یا بولے یا لکھے تو میں تو اللہ رب العزت پہ چھوڑتا ہوں، مدینہ شریف پہ چھوڑتا ہوں، صبر کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کا کیا گالیاں دیں، ماریں، جو مرضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن تھوڑا سا بیلنس آ جانا چاہیے. نہیں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ میچورٹی آ جانی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ ہم بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب اور آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से जो आज पिटीशन दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जो जुडिशल कमीशन हुकूमत ने जिसका अनाउंस किया, लेकिन वो अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी। आपने बाबर अवान साहब की भी बात सुनी। काशिफ, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे हुकूमत की तरफ से जल्दी कोई ऐसी रेमेडी सामने आएगी कि यूल हैव कमीशन एक्चुअली वर्किंग? देखिए जी, इस तरह की फनी खराबियां होती रहेंगी जो बाबर अवान साहब जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। फनी कह रहे हैं? फनी, ये जो अंग्रेजी का फनी नहीं होता, ये फनी खराबियां हो रही हैं। ये फनी खराबियां नहीं है जो टेक्निकल फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे जानते हैं सदर पाकिस्तान कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के, क्या कोर कमांडर अपॉइंट कर सकते हैं किसी जगह? क्योंकि वो तो आर्मी चीफ ने करना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आपने जज को किसी को अपॉइंट करना कमीशन के लिए, प्रैक्टिस और प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछे बगैर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत, बड़े काबिल एहतराम है। आई एम श्योर ये हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से काम होना चाहिए। अगर उनको लगा कि कोई फनी खराबी हो भी गई है तो उसको ठीक करने में 5 मिनट लगते हैं। अगर इस फनी खराबी को वो ठीक करना चाहते तो अभी तक 2 दिन गुजर चुके, खराबी ठीक हो चुकी होती। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल बड़े वाजे कह दिया कि कमीशन एक्ट 56 का या आइन की तरफ से ये बाइंडिंग नहीं है, इसलिए हमने जो करना था हमने कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो कर ले। यानी उनकी जानिब से कमीशन पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट पीपल्स पार्टी की जानिब से या हुकूमत की जानिब से नहीं होगी। उन्होंने जो कर दिया है वो यहाँ पे फंस जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो इससे आगे जाने को तैयार नहीं है। अब ये पिटीशन ही इकलौता रास्ता है, कमीशन कोई नहीं बनेगा। बाबर अवान साहब, आप सुन रहे हैं कि ये काशिफ ने क्या कहा है? एक तो मुझे काशिफ वैसे भी मेरा अजीज है, बहुत अच्छा लगता है। इसने लाइट सी बात की है। ये जो गुस्से का माहौल होता है अक्सर शोज में, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक नए तरीके से बात होने लगी है, और वन लाइनर इसने मारा है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ नहीं होने लगा, लेट मी एश्योर यू कि डेफिनेटली तहकीकात होंगी। क्यों कुछ नहीं होने लगा? ये जो हर बात में मायूसी है। और मैं एक बात और भी मैं कहता हूं कि अगर केस की तहकीकात होनी है ना, तो प्री डिटर्मिनेशन हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार होगा और कौन क्या हो सकता है और वगैरह वगैरह। यकीनन। तो इसलिए ये लेट्स बी क्लियर अबाउट इट कि कमीशन ने अगर कुछ करना है तो फिर कमीशन को ही करने देना चाहिए, और कमीशन को प्रिएम्प्ट हमें करके कोई थ्योरी पेश नहीं करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के नताइज पे जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जरूर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन पहले जजमेंट नहीं दी जानी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है, अगर बाबर अवान साहब इजाजत दें तो जो सवाल इन्होंने उठाया है बड़ा स्पेसिफिक, वो कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने कल फरमाया कि हमारी तरफ से जो कमीशन हमने सेट किया है, जो हमने एस्टैब्लिश किया है, वो सही है, एन कानून और आइन के मुताबिक है, और हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। खत नहीं लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा ना काशिफ साहब और ना ही कोई और जो आप नाम ले रहे हैं, वो चूंकि वकला को पता होता है, आइन के साथ इस कमीशन की अपॉइंटमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कमीशन जो इंक्वायरीज एक्ट 56 जिक्र किया गया, उसके तहत ये होता है। कॉन्स्टिट्यूट और उसकी सेक्शन 3 और 4 के अंदर लिखा हुआ है कि कमीशन कैसे बनेगा। वन मैन कमीशन अक्सर होते हैं। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई इशू हो तो फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इनहैंस द नंबर ऑफ द मेंबर्स एज वेल। ये उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टेक्निकली स्पीकिंग बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब एक और आ गया, आप बात कर रहे हैं जो दूसरी डोमेन में चले जाते हैं, जबकि जुडिशरी के साथ किस तरीके से राब्ता करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकी। बदकिस्मती की बात है कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। कंसल्टेशन का एक मतलब अल जहाद ट्रस्ट के अंदर ये लिया गया था कि कंसल्टेशन का मतलब ये है, और उसमें ये तय कर दिया गया था कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए और उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए और उनको ये ओहदे दिए जाएं। लेकिन ये वायलेट हुआ। कब वायलेट हुआ? जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को जब ये बताया गया कि आप भी सीनियर मोस्ट नहीं है और आप गलत लगे हुए हैं, उन्होंने कहा मेरा ये फैसला इंशाल्लाह बाकियों पे तो लागू होगा लेकिन मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। फिर जे ऑनरेबल जज साहब हैं उनका, जिसका भी नाम आया, जब इनको एलिवेट किया गया तो फिर ये वायलेट हुआ। और जो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे ख्वाजा शरीफ साहब, इनका नाम मैं जान के नहीं ले रहा बाकी जज साहबान का, क्योंकि वो सिटिंग है ऑन द बेंच एंड आई डोंट वांट टू स्कैंडलाइज एनीबडी। उनको जब ये मौका था कि ख्वाजा शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट आते, उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हुई, किस तरह के एक माहौल बनाया गया, वो भी आप देख लें। अब ये जो हम कहते हैं ना जी मेरिट, और हम कहते हैं कि डाउट फ्री सारा कुछ, और हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो फिर तो सारी जगह होना चाहिए ना।
मसलन मैं एक बात आपको बताता हूँ। और डॉक्टर साहब बाकी जो झगड़े हैं उनका बदला आप हमसे ना ले, सब जगह पे होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो हमारे साथ तो वो कर दे। दिस इज अ सेपरेट इशू, आई एग्री विद यू। हाँ बिल्कुल, हमारे मामले को उसके साथ नती मत करें कि चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, साकिब निसार साहब के साथ क्या हुआ, हम तो अपना केस लेकर बैठे हुए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपने लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ ख्वाजा शरीफ साहब का नाम लिया इसलिए कि वो रिटायर होकर वकील हो गए मेरी तरह, इसलिए उनका नाम लिया। बाबर रहमान साहब, अगर आप इजाजत दें, थोड़ा सा जो स्पेसिफिक सवाल है, अब हम ये समझें कि हुकूमत की तरफ से कमीशन पे जो करना था कर दिया है, इज दैट व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड? नो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लिस्ट पेंडेंस, और प्रिंसिपल लिस्ट पेंडेंस सेज कि जब कोई लिस्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट में तो लेट द कोर्ट स्पीक नाउ, इसलिए कि उसके ऊपर अब कोई व्यू देना, वो किसी पार्टी का भी केस वहां पे पार्टी क्या है, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया, गवर्नमेंट का व्यू बड़ा वाजे है कि हमें कोई एतराज नहीं है कमीशन कोई सा भी हो। और दूसरा, जो हमारे दोस्त जो गए हैं, हम उनको भी एडवर्सोरियल पार्टी बिल्कुल भी नहीं समझते, वो गए हैं एग्रीव पार्टी समझते हैं हम उनको। डॉक्टर साहब, जब हम 1 जून को उसके जनाजे के मौके पर जी, उस दिन भी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते जी, लेकिन जब हमने मीटिंग की तो हमने कहा कि सब दोस्तों की ये राय थी कि हमारी मीडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, जो हमारे साथ फुटपाथों पे रहे हैं, जो हमारे साथ आज़ादी सहाफत के लिए नारे लगाते रहे हैं, जो ये सारे काम करके अब सिर्फ जरा फर्क थोड़ा सा पड़ा है कि चलो जंगी लग गई है, जो हमारे लिए 7वें वेस्ट बोर्ड अवार्ड में पेश भी होते रहे। अच्छा, ये भी तो कहना। तो उन्होंने कहा अब वो मीडिया वो क्योंकि किसी पर्सन के हवाले से नहीं, मैं पूरी हुकूमत के हवाले से बात हो देना कि ये डॉक्टर साहब, ये हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपके हवाले से पर्सन नहीं कर रहे थे। तो मेरे मीडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, मैं खड़ा हूं हुकूमत की तरफ कि मीडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हम उसके पास क्यों ना जाएं? अच्छा किया आपने। तो आसमा जहांगीर साहब सुन रही हैं, इनकी पहले दिन एडवाइस ये थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हमने कहा जी हमारी मीडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हम पहले उसके पास जाएंगे, लेकिन वहां हमारे साथ क्या हुआ ये देख लें। नहीं, आपके मकसद ये था, आप पूछ रहे थे मुझसे कि 100 मोटो लेना चाहिए। जी, मैंने आपसे ये कहा था कि 100 मोटो क्यों कोर्ट ले, क्योंकि आप लोग एम्पावर्ड लोग हैं, आपने अगर पिटीशन करनी तो आप खुद करें 184। तो डॉक्टर साहब ये देखे वो नहीं हुआ, मेरी अब भी रिक्वेस्ट है जी कि पूरे पाकिस्तान में आपकी तरफ से अच्छा मैसेज जाएगा, अगर थोड़ा सा बहुत जो सुकम रह गया कि उसको दूर कर दें, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट वो आपने ऑर्डर के जरिए कोई इस तरह का जुडिशल कमीशन बनाए। अगर हुकूमत बना देगी तो एक जर्नलिस्टों की तरफ आपकी तरफ से अच्छा मैसेज जा सकता है। रिकॉर्ड करेक्ट कर लें, हुकूमत ने तो बनाया, जो पसंद नहीं किया गया या जिससे इत्तेफाक नहीं किया गया, और जायज बात है, नहीं इत्तेफाक करना चाहिए, सियासत यही है और जमहूरियत भी यही है, कोई ऐसी बात नहीं, इससे गिला नहीं किसी को। लेकिन ये ना कहें कि बनाया नहीं गया, हुकूमत की तरफ से बनाया गया, जिसके ऊपर रिजर्वेशन शो की गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपका मैसेज आज आसमा जहांगीर कुछ कहना चाह रही हैं। जी डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, जिन जज को आपने अपॉइंट किया, जब वही बैठने को तैयार नहीं, बाकी टेक्निकल चीजें आप छोड़ें, जब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बैठता हूँ, और आप मतलब ये तो एक मुझे भी लग रहा था कि वो नहीं बैठेंगे, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि वो क्या कहते हैं, और मैं चुप करके बैठी हुई थी बल्कि, और जब उन्होंने ये कहा तो फिर तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई ना, जब एक जज ही नहीं बैठ रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते हैं कि ये तरीकाकार होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस को कहा जाए, तो फिर आप 100 नोटिफिकेशन निकाल दें, उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट, आपको पता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आसमा इफ आई मे ऐड, आपने ये भी कहा, लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, लेट अस रिस्पेक्ट द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, जिनमें बाकायदा नोटिस हो चुका है, इंटरवीन हो चुकी है। प्रोसीडिंग्स तो मुख्तलिफ बात है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी। डॉक्टर साहब, मैं प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि ये अगर इनकी इस चीज में खुशी है, और आपकी भी खुशी और आपकी नीयत भी है कि इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, और अब तो ISPR ने भी कहा है कि वो खैर मकदम करते हैं कमीशन को, तो आप नोटिफिकेशन में चीफ जस्टिस से पूछ के जज रख दीजिए, नोटिफिकेशन में कोई कमीशन बना दीजिए, बन जाएगी इस तरीके से, तो कमीशन बन जाए, उसके आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आपके हाथ। कमीशन तो बैन आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कमीशन बन गई है, और फिर आपसे ज्यादा कौन जानता है योर काउंसिल फॉर द पिटिशनर की पिटीशन भी चली गई है, और फिर सारे जानते हैं कि नोटिस भी हो गए हैं। तो अब
वहाँ जो हेयरिंग होनी है वो भी मंडे नाजरीन, हम ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पे। बाबर रवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और हमारे साथ आसमा जहांगीर साहिबा होंगी और जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपने गुफ्तगू अभी तक जो सुनी, लगता है जुडिशल कमीशन के हवाले से हामिद हुकूमत की तरफ से तो कोई तब्दीली नहीं आने लगी उनके मौक़िफ़ में। आसमा ने भी बड़ी क्लियरली कहा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत, मेरा ख्याल है अब हमें छोड़ देना चाहिए हुकूमत से तवक्को कि वो कमीशन बनाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है तो उसी से हमें अपनी उम्मीद जो है वो बांधनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी मौक़िफ़ है PFUJ का, पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 90% जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती भी किया है। दूसरी बात यह है कि अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी जो सहाफ़ती बरादरी है वो मिलजुल कर खुद भी इस सारे मामले को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करे और हमें खुद भी चाहिए कि एविडेंस इकट्ठी करें और कोई बायस ना रखें किसी के खिलाफ। और सिर्फ हमें सिर्फ ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सलीम शहजाद को किसने कत्ल किया, किसने अगवा किया, क्योंकि पाकिस्तान के कैपिटल से उसको अगवा करना और फिर कत्ल कर देना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9, 10 और 19 की खिलाफ वर्जी है। और एक और बात जो मैं अपने सहाफ़ी साथियों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा मुल्क जो हालत जंग में है, वहां पे इस तरीके से जब सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है और कत्ल किया जाता है तो ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1738 की खिलाफ वर्जी है। मैं बड़े वाज़ेह तौर पे आपको कह रहा हूं कि किसी जर्नलिस्ट को इस सूरत हाल में अगवा करके कत्ल करना UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1738 की खिलाफ वर्जी है। और इसको आप लोग पढ़ें, तमाम सहाफ़ी साथी इसको 1738 को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने हमें कितनी प्रोटेक्शन दी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कम प्रोटेक्शन दी है, वो तो आगे की बात है। काशिफ, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास राइट टू लाइफ तो सारों के पास है। किसी भी इंसान की जान लेना, सहाफ़ी या नॉन सहाफ़ी पाकिस्तान में देखें और कहां ये ऐसी चीजें हो रही है। आसमा, इससे पहले के गुफ्तगू को हम और आगे बढ़ाएं, शुड वी अंडरस्टैंड जो भी हमारी अब तक कॉन्वर्सेशन हुई है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से बात तो अब सर्द खाने में चली जाएगी? देखिए, मैं तो किसी चीज को सर्द खाना नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो सियासी कुव्वतें होती हैं वो सोच विचार बार बार करती हैं, हर मोड़ पे उनकी सोच विचार होनी चाहिए। यही दानापन होता है सियासी कुव्वतों का। तो हमें अगर कल को कोई कमीशन बन जाती है, इन अदारों की आपस में तो अदारों की मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं समझती हूँ एक तरह से मिसगिविंग्स भी हैं और डिस्ट्रस्ट भी है। अगर कमीशन बन जाता है तो फिर हमारी पिटीशन तो फ्रक्चुअस हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। तो ठीक है, हम अगर बना दें, ये उनकी स्वार्थ पे अब है कि वो बना दें अगर, और जज जो हैं आ जाएं, मान जाएं। अगर जज ही नहीं मान रहे आने को तो फिर तो जाहिर है कोई कमीशन ना हुआ। मगर अगर प्रोसेस ये ठीक करें और जज फिर ना माने तो फिर द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हाँ, तो प्रोसेस तो काशिफ ठीक मुझे नहीं लगता अभी तक। तो क्या वो ऐसे किसी कमीशन में किसी कोर कमांडर को बगैर आर्मी चीफ से पूछे लगा सकते नहीं? और आसमा ने खुद भी कहा था कल के भाई ये आप इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछे बगैर किसी जज को? अच्छा, वो तो बात हो गई। अब आगे चलें तो हमें तो लगता है कि कमीशन फिलवक्त तरफ से ना ही समझे, जिस तरह बाबर रवान साहब ने बोला, जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल बोला है, उनकी तरफ से आप ना ही समझे। उन्होंने कहा हमने जो करना था वो कर दिया। इंक्वायरी कमीशन 1956। देखिए, उस कमीशन की कहानी खत्म हो चुकी है कि जब साकिब निसार साहब की तरफ से वो मामला आ गया तो अब तो वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वो कमीशन जिसका नाम गवर्नमेंट ने लिख के भेजा था वो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने कि भाई इन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल या प्रोसीजर के तहत नहीं भेजा, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। तो अब इसलिए मेरा ख्याल उस पर नहीं, अब यह है कि गवर्नमेंट अगर रिकंसीडर करना चाहे इस मामले को सोच ले कि भाई ठीक है। ये आसमा कह रही है सियासी कुव्वतें करती हैं रिकंसीडर। बाबर रवान साहब मैं तो डॉक्टर बाबर रवान साहब से अपील किया, पूरी कम्युनिटी की तरफ से अपील की। हामिद, आपको क्या लगा बातों से कि कुछ करेगी रिव्यू? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये तासुर दिया कि
آصف زرداری صاحب کے سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ آپ نے خود ان کو بتایا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے میری ان سے 4:30 بجے صبح بات ہوئی ہے، مجھے ڈیٹیل میں بتایا جو مین مجھے جو پرابلم نظر آ رہا ہے وہ آصف زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کو فون کیا صبح کے 3 بجے کتنے اور کہا کہ مجھے اس دن جس دن فردوس عاشق ایوان صاحب آئی 3:30 بجے 3 بجے مجھے رحمان ملک صاحب نے فون کیا کہ میں اور ہم آئے ہیں تاجکستان سے واپس، اور بالکل اور آتے ہی اترتے ہی میں نے زرداری صاحب سے بات کی ہے، اور زرداری صاحب نے رحمان ملک صاحب سارا جو وہ کام کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی دفتر کھلوا لیا ہے اور میرے گھر میں آ رہے ہیں وہ سب لوگ نوٹیفیکیشن تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے کنفرم کر دی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے ود ان دی گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ ان کے مختلف منسٹرز کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے صحیح، ایک دوسرے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، تو لیکن اس کا نقصان لاسٹ 3 منٹ سے پروگرام کے چلے واپس ایشو پہ آتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آگے جا کے کاشف ہمیں بحیثیت ایک جرنلسٹک کمیونٹی کے ہم نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ 72-74 ہمارے جرنلسٹ شہید ہوئے، پہلا جو ایک جرنلسٹ ہے اس کا جو قتل ہوا ہے اس کو ہم بات کو اتنی آگے لے کے گئے، اور اب سپریم کورٹ میں جو آج میرا خیال ہے جو آرڈر کیا گیا، حامد اس سے پہلے تو کبھی ایک بات میں چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں، بڑی مختصر سی، آپ نے کہا کہ اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بیڑا ہم نے بھی اٹھایا اور جو ہمارے وکیل ہیں انہوں نے بھی بہت بڑا بیڑا اٹھا لیا، اور اب وکیل اور ہم سب کا ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی کو اس کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بہت سے مقدمات میں انوالو کیا جائے، کسی کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی کوشش کی جائے، نہیں اب یہ تو دیکھنے کی نہیں، اللہ خیر کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے بتائیں کہ صحافیوں پر اس وقت کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ ذرا بتائیے، پھر میں آپ دونوں سے بھی پوچھوں گی کہ یہ جب ایک سیریس بات کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں تو بڑے سمجھ بوجھ کے سلجھے ہوئے طریقے سے چلنا چاہیے۔ ہاؤ شوڈ وی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحافیوں کو یہ چاہیے کہ خبر کی تلاش میں خبر نہ بنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں جو محمد محکوم ہے اس طرح کے واقعات میں کسی کو دیکھیں، ایک آدمی جو 8-10 ہزار روپے کا کیمرہ مین ہوتا ہے، کیمرہ انشور ہوتا ہے، کیمرہ مین کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ ابھی اس کیس کے حوالے سے میں اگر آپ کو کہوں اس پر آئیں کہ یہ کیس جب آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں کس طریقے سے ذمہ دارانہ اس حوالے سے میں بہت کلیئر ہوں۔ عام طور پہ ایجنسیز کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے، اور آج کل ISPR کی پریس ریلیز بھی آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھیں جی جرنلسٹ جو ہے، میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کیاس پھیلا رہا ہے، یا انہوں نے ویسے لکھا نہیں ہے، اس میں سنا گفتگو میں بات ہوئی ہے ISPR کی ریلیز میں میڈیا کا نام نہیں ہے۔ اس میں ایک بات بہت کلیئر ہے، جب ISI کا مقابلہ ہوگا CIA کے ساتھ، جب ISI کا مقابلہ ہوگا را کے ساتھ، موساد کے ساتھ، پاکستان کے لیے ہوگا، ہم فوج اور ISI کے ساتھ ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں بے شک، پہلے بھی ساتھ ہیں، لیکن جب فوج اور ISI اپنی حدود کو کراس کریں گی، سیاست میں آئیں گی، لوگوں کو اٹھائیں گی، بتائیں گے نہیں کس کا کیا قصور ہے۔ ہم نے ایوب کے خلاف بھی لڑے تھے، مشرف کے خلاف بھی لڑے تھے، اس وقت لڑائی سے ہٹ کے ہم انویسٹیگیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انکوائری ہو۔ کاشف آپ کیا کہیں گے اس وقت ہمارے پر کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ایک تو جس طرف انویسٹیگیشن جائے گی اگر ہم کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، جس حد تک جو کر سکتا ہے۔ میں کل منڈی بہاؤدین کے صحافی آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ کیا، ہمارے سامنے باڈی نکالی گئی، آپ جو رپورٹرز وہاں پہ تھے وہ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ تو کام کر رہے ہیں ایک صحافی کے طور پر، جس نے جو لیکن منڈی بہاؤدین کے صحافیوں نے یہ بھی تو بتایا جی کہ ان کو کچھ سرکاری افسران نے وہاں پہ یہ کہا کہ آپ سلیم شہزاد کے معاملے کو چھوڑ دیں، یہ کوئی دوسرا ہی معاملہ ہے، تو یہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے نا، تو یہ مطلب کہ دیکھیں ہم جو حقائق ہیں وہ سامنے لائیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو فالتو بات ہے جو کچھ وہ بھی نہ کریں، سمجھ بوجھ کے آگے چلیں، لیکن جو خطرات ہیں اس میں ہمیں بالکل یکجہتی دکھانی ہے۔ ہم نے استعمال نہیں ہونا، یہ دیکھیں آپسی لڑائی میں ہمارا اداروں کی لڑائی ہو چاہے حکومت کی اپوزیشن کی لڑائی ہو، نہیں ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق اگر کوئی چلائے گا تو ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بندوقوں کا رخ سپریم کورٹ کی طرف ہو، اور نہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو پلیٹ فارم بننے دینا ہے۔ PF دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دھرنے کے دوران 2 پالیسیاں بڑے واضح تھی، کسی سیاسی جماعت کا پرچم نہیں ہوگا، نہ جھنڈا اور نہ نعرہ بازی، آپ کے بیٹھے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا، کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہوگا، کسی سیاسی جماعت سے مالی امداد نہیں لیں گے، کسی سیاسی جماعت سے اس طرح سے کوئی۔ اور بٹ صاحب آپ یہ بھی یہاں پہ کنفرم کریں کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کا دباؤ تھا
کہ کچھ ریاستی اداروں کے خلاف بھی وہاں پہ نعرے بازی کی جائے، لیکن ہم نے اجازت بے شک نہیں، وہاں تو ایک لڑائی جھگڑا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا، کہ ہمیں پتہ چلے اگر ہم کسی ادارے کو پر انگلی رکھیں گے تو ہم تو اس کے خلاف جا کے FIR بتا دیں گے۔ بے شک ہمیں ذمہ داری سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ آسما آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ پاکستان کے صحافیوں نے، میں پھر کہوں گی کہ ایک بیڑا اٹھایا ہے، ایک بڑی اہم مسئلے کو آگے لے کے چلیں، بڑا ٹریجک ہے لیکن بڑا اہم بھی ہے۔ پاکستانی چاہے صحافی ہوں، چاہے عام شہری ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں، چاہے خیبر پختونخوا کے ہوں، چاہے کراچی کے ہوں، ہر ایک کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہمارا ایک جو ساتھی ہمارے صحافی شہید ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہم انکوائری کریں تاکہ ٹیسٹ کیس بنے، تاکہ جو لوگ، جو ادارے، جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سمجھ یہ آئے کہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو پھر ملک آگے بڑھتا ہے، ملک پروان چڑھتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔